بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے لیے بنائی ہے، اور اللہ نے جب اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا تو ہر خاص و عام سے مقدم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت معجزات کا سمندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات سے نوازا ہے، جن میں سے چند ایک یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں رسول خدا کو اپنے گھر دعوت پر بلانا چاہتا ہوں، یہ ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہوگی۔ بیوی نے کہا، ضرور بلائیں۔ صحابی نے چھری اٹھائی اور ایک بھیڑ کو ذبح کیا۔ بیوی کھانا پکانے میں مشغول ہو گئی اور صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے مسجد نبوی کی طرف چل پڑے۔ صحابی کے دو چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے۔ ایک نے باپ کو بھیڑ ذبح کرتے دیکھا تو اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، میں نے ابو کو بھیڑ ذبح کرتے دیکھا ہے، اگر تم یہاں ہوتے تو میں تم کو بھی دکھاتا۔ کیا میں تم کو بتاؤں کہ انہوں نے بھیڑ کو کیسے ذبح کیا؟ بھائی نے کہا، ہاں مجھے بتاؤ۔ اس نے چھری پکڑی، بھائی کے گلے پر پھیر دی۔ ماں نے جب بچے کی چیخوں کی آواز سنی تو دیکھا کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے گلے پر چھری پھیر دی ہے، تو ماں نے اس کو ڈانٹا اور کہا، یہ کیا کر دیا؟ بڑا بھائی ڈر کر چھت کی طرف دوڑا اور وہاں سے گر کر مر گیا۔ جب ماں نے یہ سارا عمل دیکھا تو چیختی چلاتی رہی، لیکن صبر کر کے بیٹھ گئی اور دونوں لاشوں کو کمرے میں رکھ کر ان پر کپڑا ڈال دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا بنانے میں مشغول ہو گئی۔ جب اس کا شوہر واپس آیا تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کمرے میں بٹھایا تو بیوی نے شوہر کو باہر بلا کر ساری بات اس کو بتائی اور کہا، دل پر قابو رکھنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں کوئی کمی نہ آئے۔ صحابی نے آپ کی خدمت میں کھانا رکھا۔ ابھی آپ نے لقمہ توڑا ہی تھا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ صحابی سے کہو کہ اپنے بیٹوں کو بلائے، ہم اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ آپ کے بیٹے کہاں ہیں، ان کو بلائیں، تو صحابی نے کہا، وہ بچے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک آپ کے بیٹے نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو صحابی نے فرمایا، میرے بچے مر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنازے یہاں لاؤ۔ جب صحابی دونوں بچوں کو لے آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور بچوں کی زندگی کے لیے دعا کی اور دونوں بچے زندہ ہو گئے اور اٹھ بیٹھے۔ آپ نے بچوں کو اپنے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھلایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بعض علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تعداد 4000 سے زائد بتائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کا نزول ایک عظیم معجزہ ہے۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بنی نوع انسان پر نازل ہوئی اور جو قیامت تک اپنی اصل حالت میں قائم رہے گی۔ قرآن کریم آج بھی انسانیت کو چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسی ایک مثال ہی قائم کر دے۔ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی کوئی مکھی نہ بیٹھی تھی، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑا تھا، آپ جیسے آگے دیکھ سکتے تھے ویسے ہی آپ پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جانور پر بیٹھتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے خوشبو رکھی تھی۔ جہاں جہاں سے بھی آپ کا گزر ہوتا وہاں وہاں سے لوگوں کو جنت کی خوشبو آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اللہ کی ذات اس کی بینائی کو لوٹا دیتا۔ آپ بیماروں کو چھوتے تو ان کو شفا نصیب ہو جاتی۔ آپ مردوں سے بات کر سکتے تھے اور ان کو سن سکتے تھے۔ آپ کا نبوت سے پہلے اور بعد میں جہاں جہاں سے گزر ہوتا وہاں کے پتھر، پہاڑ اور درخت آپ سے گفتگو کرتے۔ آپ سے ہر پرندہ، ہر جانور اپنی اپنی زبان میں بات کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو دو حصوں میں تقسیم
تقسیم کیا اور پھر ان کو واپس جوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد شخص ہیں جن کو اللہ پاک نے معراج کے لیے آسمان پر بلوایا۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجا گیا اس دن ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس دن آپ نے پردہ فرمایا اس دن مدینہ کی ہر چیز تاریک ہو گئی۔ آپ کی شخصیت ہر چیز بے مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق دے اور سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔